حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امی کا نام آمینہ، اور حضرت آمینہ حالت حمل میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ پیر کے دن، یہاں سے غور سے سنیں کہ پیر کے دن صبح فجر کے وقت میں، فجر سے پہلے، فجر کا وقت پیر کے دن، اور 12 ربیع الاول اپریل کے مہینے میں 570، اب اس وقت کیا چلتا ہے 2021، تو حضور جو پیدا ہوئے ہیں 570 اگر نکالے تو 1442 1443 سال، 1440 پر 2 سال مکمل۔ تو اس سے پہلے تو 570 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 22 اپریل کے مہینے میں 8 ربیع الاول، ایک روایت میں 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں فاطمہ بنت عبداللہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پیدا ہوتے وقت میں ان کے ماں کے پاس تھی۔ اس وقت میں کیا دیکھتی ہوں کہ پورے کے پورے ستارے، رات میں پورے کے پورے ستارے کہ اس گھر کے اوپر ایسا ستارے آ رہے تھے، مجھے لگا کہ یہ ستارے میرے اوپر گریں گے۔ مطلب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہو رہے تھے اس وقت پورے کے پورے ستارے گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اوپر جو ہے سایہ دے رہے تھے۔ ہاں، وہ فاطمہ بنت عبداللہ کہتی ہے کہ جس رات حضور کی ولادت ہوئی ہے اس ستارے ایسے جھک رہے ہیں ان کے گھر کی طرف کہ مجھے لگ رہا کہ یہ گر کر میرے اوپر نیچے گریں گے کیا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ میرے بچے کی ولادت کے وقت میں ایک نور دیکھا، میں ایک نور دیکھا، وہ نور ایسا نور جو نور کی وجہ سے ملک شام تک پوری کی پوری چمک اٹھی۔ ہاں، ملک شام تک مکمل۔ یہ ملک شام وہ علاقہ ہے جہاں پر نبیوں کی سرزمین ہے، وہ نبیوں کی سرزمین ہے، نبیوں کی زمین ہے۔ اب اس وقت جو فلسطین بیت المقدس ہے، اور بیت المقدس ہے وہ اسی جگہ پر ہے ملک شام کے اندر۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کہتی ہیں کہ میرے بچے کی ولادت ہوئی تو دیکھا، تو پچھلے جو اتوار بتایا تھا کہ میرا بچہ پیدا ہونے کے بعد پاک اور صاف اور شفاف، کسی قسم کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت پیدا ہوئے کہ جسم پر خوشبو اور کسی چیز کی گندگی نہیں، پاکیزہ جسم، پاک اور پوتر جسم، نور کا ٹکڑا، گویا سورج بھی دیکھے تو شرمائے، اتنا نورانی ٹکڑا، اور سجدے کی حالت میں پڑا ہوا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں بچہ جو ہے پڑا ہوا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد سے دنیا کے اندر کیسی کیسی چیزیں جو ہے شروع ہو گئی۔ دیکھو، اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا، مطلب 3 قسم کے لوگ تھے، ایک یہودی تھے اور ایک کرسچن تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ تو یہودی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے بنی اسرائیل کی قوم ہے، ان کو ماننے والی بنی اسرائیل، اس کو یہودی کہیں گے۔ تو ایک یہودی تھے، دوسرے بنی اسرائیل تھے، اور تیسرا جو ہے پتھر کی پوجا کرنے والے، مٹی کی پوجا کرنے والے تھے۔ اب یہ مکے کے اندر اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت آیا تو اس وقت کعبۃ اللہ، اچھا اس وقت کے لوگ بھی جو ہے، اس وقت کے لوگ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر بول کو ادب کرتے تھے، لیکن ان کے اندر اتنا ایمان نہیں تھا کہ ایک ہی اللہ ہے بول کو نہیں معلوم تھا۔ وہ لوگ کیا کرتے، مٹی کے پتلے کعبۃ اللہ کے اندر لا کو رکھ دیے، وہ لوگ مٹی کے پتلے کعبۃ اللہ کے اندر رکھ دیے ہیں، وہ لوگ ہر ایک کا الگ الگ خدا بول کو کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے مٹی کی پوجا کرتے تھے۔ اب دنیا کے اندر بے دینی عام ہو گئی، جہالت عام ہو گئی، کفر شرک عام ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پیدا ہونے سے پہلے
تین قسم کے لوگ ہیں، اسے یاد رکھے، کفار اور مشرکین، اللہ کو نہیں ماننے والے، شرک کرنے والے، یہود اور نصارہ، یہ تین قسم کے لوگ مکے کے اندر تھے، پوری دنیا کے اندر تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر قیصر و کسریٰ، فارس، اس زمانے کے سپر پاور کنٹریز مانے جاتے تھے۔ تو اس زمانے میں ایک کسریٰ ایک بڑی کنٹری ہے، تو اس وقت جو ہے اس کو اپنی حکومت پر، اس کو اپنے بادشاہیت پر بڑی طاقت تھی۔ جس وقت حضور پیدا ہوئے وہ باطل طاقت تھی، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کی جو ہے عبادت ہی الگ، کیا کہتے ہیں، ان کا دین ہی الگ تھا۔ اس کو اپنی جو ہے لوگوں پر ظلم کرنا، اور اس کے اوپر جو ہے بہت ساری جہالت اور بے دینی تھی، تو اس کو اپنے مال اور دولت اور اپنے بادشاہت پر بڑا فخر تھا، اور ایسا جو ہے اس کا کیا بولتے سو ایک محل بنایا ہے، جسے اپنے محل پر جو ہے بہت زیادہ ناز تھا۔ تو حضور جس وقت پیدا ہوئے ہیں اس وقت اس کے محل کے یہ گویا 11 کنگرے، اب سمجھنے کے واسطے بولے ایک محل کے 11 پلراں ہیں، اصل وہ نہیں گرتے، کئی سالوں سے بنے ہوئے ہیں، اچانک پورا محل گر کر تباہ و برباد ہو گیا، 11 پلر ٹوٹ کر نیچے گر گئے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ اس وقت پوری دنیا میں سپر پاور میں ہوں، اچانک یہ نہیں گرنے والے، یہ کیسا گرے؟ یہ کنکر جو ہے بڑے بڑے ہیرے جواہرے سے بنے ہوئے چیزیں تھی، وہ بھی ٹوٹ کر نیچے گر گئے۔ تو وہ آدمی کیا کرا، کسریٰ کا بادشاہ تمام لوگوں کو جمع کرا، کیا ہو رہا ہے اصل یہ؟ تو تمام لوگوں کو جمع کر کے جو ہے وہ مشورہ کر رہا ہے کہ دیکھو اس طرح جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ اچانک ہوا، اس کے بارے میں کیا ہوا، اس کے بارے میں تحقیق کرے، معلوم کرے۔ جب یہ کسریٰ کا بادشاہ تمام اس اپنے لوگوں کے جو ہے محل میں بڑے لوگوں سے بیٹھ کے بات کر رہا تھا، تو اچانک ایک آدمی آیا اور آ کر اور ایک بیڈ نیوز سنایا کہ کیا ایک جگہ پر ایران میں ایک آنچ 1000 سال سے جلتی رہی، 1000 سال سے آنچ جلتی رہی، وہ آگ، اصل میں آگ ہے، سمجھنے کے واسطے آنچ کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو آگ جو ہے وہاں اس جگہ کے رہنے والے لوگ آگ کو اللہ مانتے تھے، آنچ کی پوجا کرتے وہ لوگ، وہ آنچ کچھ اللہ، وہ آنچ 1000 سال سے جلتی رہی، مطلب ایسے وہ لوگ سسٹم بنائے ہیں کہ یہ کبھی بھی 24 گھنٹے اس کے اندر سے آواز آتی رہے، 24 گھنٹے جو ہے اس 24 گھنٹے جو ہے یہ آگ جلتی رہے، نہ بوجھے، اس کے لیے ویسی چیزیں بنا کے رکھے، ہمیشہ وہ آگ جلتے، لوگ اس کی پوجا کرتے جاتے، لوگ وہ آنچ کو جو ہے خدا سمجھتے تھے۔ جس وقت حضور پیدا ہوئے وہ 1000 سال سے جلتے سو آج بھی بجھ گئی۔ تو دوسرا آدمی آ کر بتایا کہ بادشاہ جہاں پنا، تو جو آتش کدا تھا جو 1000 سال سے جل رہا تھا وہ بھی آج بجھ گیا ہے۔ تو وہ اور پریشان ہوا کہ کیا ہوا ہے۔ تو اس وقت ایک وہ آدمی خواب دیکھا، وہ بادشاہ کہ خواب دیکھنے والے لوگوں کو بلایا، دیکھو میں رات میں خواب دیکھا ہوں کہ عرب کے سرخ اونٹ، عرب کے لال اونٹاں وہاں سرخ اونٹ پر بیٹھ کر جو ہے وہ علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے عرب کے حوالے ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ خواب کے بتانے والے اس کو معبر بولیں گے، خواب کی تعبیر بتانے والے معبر بولیں گے، معبر کو جو ہے بلایا اور بلا کر جو ہے یہ سارا کا سارا خواب بتایا۔ تو ایسے وقت میں اس زمانے میں جو تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور سے پہلے کی ہر کتابوں کے اندر حضور پیدا ہوں گے، حضور ایسے رہتے، حضور ایسے ٹائم کو ایسا ہوتا، حضور کی پیدائش کے وقت میں ایسا ہوگا، یہ پورے کے پوری علامتیں اور نشانیاں ہر کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ بتلا دیے ہیں۔ تو ایسے وقت میں یہ بادشاہ تمام لوگوں کو بلایا، ایک معبر کو بلایا، تو بلا کر جو ہے جو پوچھنے کے واسطے بتایا، جا کر پوچھ کو آؤ کہ فلاں فلاں آدمی سے فلاں فلاں آدمی سے اس طرح مجھے خواب ہوا، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو ایسے وقت میں
بہت بڑا جاننے والا اپنے قریب، یہ بادشاہ اپنا قریبی آدمی کو جو ہے ایک وزیر کو جو ہے دے کر بھیجا کہ فلاں جگہ پر ایک عیسائی عالم ہے، اس سے جا کر پوچھ کر آئیں سارا مسئلہ. وہ آدمی، اب یہ آدمی جو ہے گیا وہ عیسائی عالم کے پاس. تو ایسے وقت میں وہ آخری وقت اس کا بوڑھا تھا، اور وہ بولا کہ میں بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں، بادشاہ تمہارے پاس بھیجے ہیں، اور اس وقت جو ہے خواب ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا. تو وہ آدمی بولا، وہ آخری جو بوڑھا آدمی، دیکھو کہ جس وقت یہ 1000 سال کی آگ بجھ جائے اور یہ سارے کے ساری چیزیں کیا کہتے ہیں، یہ کنکر، یہ بلڈنگ، یہ سارے یہ جو بھی جو ہے کیا کہتے ہیں پلراں ہیں، یہ کسرا کا جو بھی محل ہے وہ گر جائے گا، اور بھی بہت ساری صورتیں بتایا کہ اس وقت میں اگر وہ چیزیں ہو جائے تو پھر ایسے وقت میں سمجھ جاؤ کہ یہ حکومتیں تمہارے سے نکل گئی، اور ملک عرب میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، بس اس کی حکومت ساری دنیا میں ہوگی. ہاں، اس کے بعد وہ شخص انتقال ہو گیا. جب یہ آدمی جو ہے گیا اور اپنے بادشاہ کو اس کی ساری اطلاع دے دی، تو اب اس کو جو ہے پریشانی شروع ہو گئی کہ یہ کسی بھی حال میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ روم، یہ کسرا، یہ قیصر، یہ جو مکمل جتنے بھی جو ہے علاقے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگوں کو ڈر شروع ہو گیا کہ اب کسی بھی حال میں جو ہے، کیونکہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک محمد آئیں گے اور یہ عرب میں پیدا ہوں گے اور یہ ان کی حکومت ساری دنیا پر ہوگی اور یہ سارے کے سارے چیزیں ٹوٹ جائیں گے. اب وہ ظالموں کو پسند نہیں تھا کہ حکومت ہمارے ہاتھ سے جائے، ہم ہی سپر پاور بنے رہیں اور ہم ہی ساری دنیا کے اوپر جو ہے یہ کرے. وہ ہمیشہ لوگوں کو سرچنگ میں لگا دیے کہ اگر کہیں اس طرح معلوم ہوا تو اسے قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ. بہرحال یہ یہاں تک ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے جس اس دن پیدا ہوئے ہیں، ایک یہودی مکے کے اندر آیا، تجارت کی غرض سے مکہ آتا تھا. آنے کے بعد جو ہے اس وقت کی چیزوں کو دیکھ کر قریش والوں سے پوچھا کہ دیکھو کیا آج کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا کیا؟ کہ وہ بولے نہیں معلوم. تو تحقیق کرو، ڈھونڈو کہ آج کی رات کوئی نہ کوئی ایک بچہ پیدا ہوا ہے یہ قریش کے گھر میں. تو معلوم ہوا تو ایک آدمی آ کر بتایا ہاں فلاں جگہ پر فلاں گھر میں جو ایک لڑکا پیدا ہوا. تو بولا فوراً مجھے اس کے پاس لے کر جاؤ. تو بعد میں سے جب یہ آدمی اس یہودی آدمی کو جو ہے اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو پیدا ہوئے ہیں ابو طالب کیا کہتے ہیں ابو طالب کے گھر پہ پیدا ہوئے ہیں، تو ایسے وقت میں یہ آدمی یہودی آدمی اس بچے کو دیکھا. بچے کو دیکھنے کے بعد فوراً بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا. بے ہوش ہو کے نیچے گرا. جب ہوش میں آیا تو لوگ پوچھے کہ کیا ہوا؟ تو وہ بولا ہائے ہائے ہائے، حکومت ہمارے ہاتھ سے چلے گئی. اب یہ وہ بچہ ہے، یہ آگے چل کر نبی بنے گا. یہ بچہ جو ہے مکمل مشرق سے لے کر مغرب تک پورے کا پورا علاقہ اس کا ہو جائے گا. نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی. ہاں، بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے پیدا ہوئے تھے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمائے. یہ بنی اسرائیل کیا سمجھتے تھے کہ یہ آخری نبی جو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے تھے وہ ہمارے اندر ہی آئیں گے، وہ سمجھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کہتے ہیں مکے کے اندر وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر پیدا فرمائے. تو اب وہ پکار اٹھا کہ حضور علیہ السلام یہ نبیوں کا سلسلہ بنی اسرائیل سے ختم ہو گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت پیدا ہوئے ہیں تو پورا گھر، آمینہ فرماتی ہے کہ اس گھر میں خوشبو تھی اور پورا مکمل ایک چمک ہی چمک تھا.